اشرف صاحب تھکے ماندے گھر لوٹے تو دیکھا کہ ان کا 12 سالہ بیٹا کاشف اپنی ماں سے الجھ رہا ہے۔ کیا ہوا بھائی، آج موڈ خراب کیوں ہے؟ انہوں نے بیٹے سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے پاپا، ابھی کچھ دن پہلے بڑی آنٹی اپنے بچوں کے ساتھ 10-12 دن ہمارے گھر پر رہ کر گئی ہیں۔ آج ماما جان چھوٹی آنٹی کو فون پر کہہ رہی تھیں کہ ہمارے پاس کب آ رہی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ کاشف کے پاپا نے کہا۔ ہونا کیا ہے، ہم ماما سے پاکٹ منی مانگیں تو 10 روپے پکڑا دیتی ہیں، اگر کہیں کہ 10 روپے سے کیا آتا ہے تو کہتی ہیں تمہارے پاپا پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہیں، کوئی بینک کے مالک نہیں۔ بھئی مہنگائی کے اس دور میں 10 روپے بھی غنیمت ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، آنٹی کے بچوں کو تو 20-20 روپے دیتی ہیں اور نان، چنے، دہی بلے اور بریڈ بھی کھلاتی ہیں۔ کاشف نے جواب دیا، بھئی مہمان تو اللہ کی رحمت ہے، ان کی خدمت کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر اپنی پاکٹ بھی دیکھنی چاہیے۔ آپ کی سیلری میں 20,000 روپے ہیں، اگر ان پر 2,000 خرچ کریں تو ظاہر ہے بجٹ خراب ہوگا اور مہینے کے آخر پر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ نو ٹینشن، ادھار کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جب سیلری آئے گی انہیں دے دیں گے۔ جو مہمان آتا ہے وہ اپنی قسمت، اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے بظاہر مہمان کے آنے سے بجٹ خراب ہوتا ہے، مگر اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس گھر پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ وہ بظاہر نظر نہیں آتی مگر وہ گھرانہ خوش رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مہمان بھیجتا ہوں۔ دوسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹیاں دیتا ہوں۔ تیسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بارش دیتا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، جس گھرانے پر اللہ مہربان ہوتا ہے وہاں مہمان بھیجتا ہے، وہاں کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ وہ کیسے پاپا؟ میں سمجھا نہیں۔ اچھا سنو، ایک زمانہ تھا جب لوگ گھروں میں مہمان آنے پر خوشیاں منایا کرتے تھے، اور یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ اگر مہمان کسی گھر میں آتا تو پورے محلے کے گھرانے ایک ایک کر کے مہمان کی تواضع کے متمنی ہوتے۔ مہمان دوسرے گھرانے کی دعوت قبول کر لیتا تو اس گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ دعوت قبول نہ کرتا تو اچھے اچھے پکوان پکا کر خود اس کے گھر پہنچائے جاتے تھے۔ کیا اچھا زمانہ تھا اور کیا اچھے لوگ تھے۔ زمین پر بچھی چٹائی پر دسترخوان لگتا تھا جس پر مکئی یا جوار کی روٹی، لسی کا گلاس اور مکھن رکھ دیا جاتا تھا۔ اور اگر پاپا جان آج کون سا دودھ، لسی، مکھن کا دور ہے، اب تو پیزا برگر کا دور ہے۔ بھئی وقت وقت کی بات ہے۔ اچھا ایک اور واقعہ سنو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر عرض کی کہ اس کا شوہر روز کئی مہمانوں کو لے کر آتا ہے، اس سے ان کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کی بات سن لی، اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا وہ ان کے گھر مہمان بن کر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے جب اپنی بیوی کو بتایا تو اس خاتون خانہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میں نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تھی شاید میرے شوہر کو سمجھانے آ رہے ہیں کہ مہمان نہ لایا کرو۔ تاہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور صحابی سے کہا کہ میں جب گھر سے جاؤں گا تو تمہاری بیوی مجھے جاتا ہوا دیکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو اس خاتون خانہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حشرات اور بلائیں بھی گھر سے باہر جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھرانے کو درس عظیم دیتے ہوئے کہا کہ جب مہمان گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے گھر میں موجود بلائیں بھی گھر سے چلی جاتی ہیں، اس لیے مہمان کی قدر و منزلت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، کاشف کے منہ سے نکلا، سوری پاپا جان، اب میری سمجھ میں آ گیا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ اب میں خود چھوٹی آنٹی کو فون کر کے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے گھر مہینہ بھر رہیں۔ ننھی سارش نے کہا۔ سبھی مسکرانے لگے۔ اگر اس طرح سے بچوں کی پرورش کی جائے اور قرآن و سنت کی مدد سے بچوں کو سکھایا اور سمجھایا جائے تو امید ہے کہ بچے بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے اور ان کی تربیت بھی اچھی ہو سکے گی، اور وہ کبھی بھی مہمانوں کے آنے پر دل میں ان کے لیے رنجش نہیں رکھیں گے، اور دل کھول کے مہمان نوازی کی جائے گی۔ ہمیں بھی
چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں سکھائیں، قرآن و سنت سے ان کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ مہمانوں کا بہت بڑا مقام ہے اور مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ کھاتا تو ہر کوئی ہے اپنے گھر سے، لیکن یہ نصیبوں والا ہی گھر ہوتا ہے جہاں اللہ کسی کو مہمان بنا کر بھیج دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اور دل سے، سچے دل سے مہمان نوازی کرنی چاہیے، دل کھول کے کرنی چاہیے۔ جب بھیجنے والا اللہ ہے تو ہم کون ہوتے ہیں منہ بنانے والے؟ اس لیے اس کی رضا میں راضی رہیں اور مہمانوں کا دل سے استقبال کریں۔ کہیں پر ایسا ہوا ہے کہ گھر میں کوئی سبزی ناپسندیدہ سبزی جو بچے نہیں کھاتے وہ پکنے والی ہوتی ہے، یا آلو پکنے والے ہوتے ہیں، تو بچے کہتے ہیں آج یہ نہیں بنانا، لیکن ان کی اماں کہتی ہے آج یہی بنے گا، اور اچانک سے کوئی مہمان آ جاتا ہے تو وہ ہانڈی جو پکنے والی ہوتی ہے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ گوشت یا مرغ مسلم پکایا جاتا ہے، اور مہمانوں کی وجہ سے، ان کی فضیلت سے دوسرے سب گھر والوں کو بھی گوشت کھانا نصیب ہو جاتا ہے۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ مہمان کتنے بابرکت ہوتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو سے آپ کو نصیحت ضرور حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید آنے والی ڈیلی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو ضرور لائک کیجیے گا، ہر جگہ پر ہیں، اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔ ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو، انسٹاگرام، فیس بک، لائکی، سب پہ لائک ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈس اور فیملی ممبرس میں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔